الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. یہ یتیموں کے اموال سے متعلق ہے، اور یہی حکم غیر یتیم کا بھی ہے. یتیم کا اس لیے ہے کہ وہاں پر ظلم و زبر اور عادات سیئہ اور استبداد اور بے زبان لوگوں کے اموال ہڑپ کرنے کے لیے آسان طریقے ہیں، اور یہی حکم تمام انسان کا ہے، خواہ وہ یتیم ہو یا نہ ہو. کسی کے اموال اس ڈھنگ سے بدل دے کہ اس کے اچھے اموال لے لے اور اس کی جگہ اپنی بری چیز اور غلط شے ڈال دے. اس کو اللہ جل جلالہ نے منع فرما دیا، چونکہ اللہ تعالی انسان کے رگ رگ کو جانتا ہے، انسان کے سرائر کو جانتا ہے، اس کے چھپے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے چھپے ارادوں اور خفیہ رازوں اور پوشیدہ مکاریوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم لگایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اچھی چیز لے کر بری چیز نہ دو، یا اچھی چیز لے کر اس کی ریپلیس کر دو بری چیزوں سے. یہ سارے کے سارے اللہ نے منع فرما دیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو صالح سے نقل فرمایا، اس میں فرماتے ہیں لا تعجل بالرزق الحرام قبل ان یاتیک الرزق الحلال الذي قدر لك. لا تعجل بالرزق الحرام، حرام روزی کے حصول میں جلد بازی نہ کرو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس حلال روزی جو تمہارے مقدر میں ہے آ جائے. مقدر میں جو حلال روزی ہے وہ آ کے رہے گا، وہ کوئی نہیں چھین سکتا. اور اگر اس میں تاخیر ہو، دیر ہو، رزق حلال جو مقدر میں ہے اس میں اگر دیر ہو تو حرام کے حصول کے لیے جلدی مت کرو. یہ اصلاح نفس کے لیے بہترین نسخہ ہے. اصلاح نفس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ ایک شخص دنیا کے حوادث و حالات کے تھپیروں میں اور اس کے موضوع میں کتنی ڈبکیاں کھا چکا ہے، کتنی ضربیں لگ چکی ہیں اور کتنے مصائب جھیل چکا ہے. ان مصائب کے باوجود بھی
اس کو اپنے رزق حلال جو آنے میں تاخیر کر رہا ہے اس کا انتظار کرو اور حرام سے بچو. یہ بہت بڑا نسخہ ہے. اگر کوئی اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے بہترین نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ جل جلالہ نے جو نسخہ دیا ہے اس کے کتنے دور اثرات ہو سکتے ہیں. کاش آج کا انسان اس حقائق کو سمجھ لے. عبارت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یاد کرنا ہو. لا تعجل بالرزق الحرام قبل ان ياتيك الرزق الحلال الذي قدر لك او قدر لك. آگے چلتا ہوں. سعید بن جبیر فرماتے ہیں لا تتبدل الحرام من اموال الناس بالحرام من اموالكم. لا تتبدل الحرام من اموال الناس بالحلال من اموالكم. کہ تم لوگوں کے حرام مال میں اپنے حلال مال مکس مت کرو. اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا سارا کا سارا مال حلال ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، مگر کسی کے گندے مال آ کر کے آپ کے مال کو ناپاک کر دیتا ہے. پانی تو پاک ہے اصلاً، لیکن تھوڑی سی ناپاکی آ کر کے اس کے حکم کو بدل دیتا ہے، اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. تو اسی طرح جو مال آپ کا پاک ہے، پاکیزہ مال میں تھوڑی سی حرام مال، گندا مال اگر مکس ہو جائے تو سارے کے حکم کو بدل دیتا ہے. سارے اموال ناپاک، حرام، گندا بن جاتا ہے. اور اس کی خوراک سے انسان کا خون، انسان کا لحم، انسان کے عظم پیدا ہوں گے جو برے خوراک سے، حرام خوراک سے پیدا ہوا ہے. تو اس کا اثر عبادات، خیالات، تصورات، ہدایات، ہر چیز پر پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو بچائے. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو رزق حرام سے بچائے. آمین آمین آمین. پھر وہ کہتے ہیں لا تبذروا اموالکم الحلال وتأکلوا اموالهم الحرام. کہ تم اپنا حلال مال فضول خرچی میں، حرام کاری میں مت خرچہ کرو اور دوسروں کے حلال مال کھایا نہ کرو. تو آپ کے کبھی حلال مال ہے، حلال مال کو حلال راستے میں خرچہ کرنا چاہیے. کبھی انسان دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے حلال مال کو ایسی جگہ خرچہ کرتا ہے جہاں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خرچہ کرنے کی پرمیشن نہیں دی ہے. تو بغیر پرمٹ کے پیسے خرچ کرنا اور مقامات میں خرچ کرنا جو محرمات ہیں، یہ زیبا نہیں دیتا ہے. یہ خبیث کو طیب کے ساتھ باندھنا اس زیبا نہیں دیتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے مال
حلال نکل گئے تو حرام مالوں کا سہارا وہ لیتا ہے اور آخر حرام مال کھاتا ہے، اپنے اولاد کو کھلاتا ہے۔ اب آگے چلتا ہوں۔ سعید بن مسیب اور زہری رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں لا تعطی محظولا وتاخذ ثمینا، کہ تم کسی کو کوئی مال، مویشی یا اور دوسرے اشیاء اگر تبدیل کرو تو دبلا مال اس کو مت دو اور نہ اس کا فروا موٹا مال اس کا لے لو، نہ موٹا اس کا لو نہ دبلا لو۔ یہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ ابراہیم نخعی اور ضحاک نے فرمایا لا تؤتی ضائفا وتاخذ جیدا، یعنی اموال مزیف، ایسے مال جس میں ملاوٹ ہے، ملاوٹ والا مال مت دو اور بڑھیا مال تم مت لو۔ اسدی کہتے ہیں کان احدهم یاخذ الشاة السمینة من غنم الیتیم ویجعل مکانها الشاة المحظولة ويقول شاة بشاة ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الضعيف ويقول درهم بدرهم۔ صدی فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی موٹی بکری، جو یتیم غنیموں کی بکریاں ہوتی تھی، ان میں سے موٹا تازہ لے لیا کرتا تھا اور ان کی جگہ، اس موٹی تازی بکریوں کی جگہ دبلی سی کوئی بکری اس کی جگہ رکھ لیتا تھا، اور پھر یہ کہتا تھا کہ بکری کے بدلے بکری ہے۔ اسی طرح اچھا درہم لے لیتا تھا اور اس کی جگہ کھوٹا درہم ڈال دیتا تھا، کہتا تھا درہم بے درہم، درہم کے بدلے درہم۔ اسی طرح وہ پہلے کہتا تھا کہ بکری کے بدلے بکری، یعنی شاۃ بے شاۃ، یہاں درہم بے درہم۔ خلاصہ کام یہ ہے کہ سارے انسان کی جو ہے انٹرنل اور داخلی نیتوں پر اللہ نے روشنی ڈالی ہے کہ انسان کے کرم ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نو، اٹ از ناٹ فیئر، وی کین apply this theory in the human intention also, not human behavior and action. Allah try to apply the human rights in intention, in planning. There should be human rights, and people thinking in the action should be their human rights. Allah Jalla Jalaluhu thinking the human rights should be in planning and in project. Human rights should be in intention. The intention should be pure with human rights. That is Allah Jalla Jalaluhu here demonstrated. Thank you. آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ اب آگے بڑھ، وہ جو ہے لَا تَتَبَّدُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کو یہاں ختم کر دیا ابن کثیر رحمۃ اللہ۔ آگے انہوں نے شروع کیا
ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. اس سلسلے میں کہتے مجاہد، سعید بن جبیر، ابن سیرین، مقاتل بن حیان، سدی، سفیان بن حسین فرماتے ہیں ای لا تخلطوها فتاکلوها جميعا. یعنی اس سارے بزرگوں نے فرمایا کہ یتیموں کے مال اپنے مال دونوں ایک جگہ اکٹھے مت کرو، یا اس طرح دوسروں کے اموال اور اپنے اموال ایک جگہ اکٹھے مت کرو اور دونوں کو چٹ کر جاؤ، دونوں کھا لو. اکٹھے اس نیت سے کرو کہ کسی نہ کسی بہانے سے سارے مال کو کھانے کا ذریعہ بن جائے گا. لہذا تمام نیتوں کو، تمام پلاننگ کو، ماسٹر پلانر کو اس پلاننگ، تخطیط اور ترسیم اسی مقام پر اللہ جل جلالہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے. لہذا کوئی مسلم جو اللہ اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ جس طرح ایکشن میں حرام کاری منع ہے، اسی طرح انٹینشن میں بری نیت، برے خیالات، اس ساری چیزوں کو جس طرح اللہ نے منع فرمایا ہے اس کو باقی رکھے. آگے اللہ تعالیٰ کا قول ہے انہ کان حوبا کبیرا. حوبن کے معنی ہے گناہ کے، یہی معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیے ہے. یعنی حوبن، ابن عباس نے فرمایا اثمن کبیرا عظیما. عظیم اور کبیر دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اس کو حوب کہتے ہیں، چونکہ حوبن کبیر کا لفظ انہوں نے لکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک نقل کی گئی ہے جو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله حوبا کبیرا قال اثما کبیرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حوبا کبیرا کیا ہے، تو رسول اللہ فرمایا اسمن کبیرہ، یعنی بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. ابن کثیر نے اس سند میں محمد بن یوسف القدیمی کا نام لیا ہے اور کہتے ہیں وہ ضعیف ہے. آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں کہیں حوب کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک جگہ ابو داؤد میں منقول ہے ایک دعا میں اغفر لنا حوبنا و خطایانا، کہ ہمارے حوب یعنی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطایانا ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے. تو یہاں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اغفر لنا حوبنا و خطایانا کا لفظ استعمال کیا. آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے ابن سیرین نے نقل کیا، یہ فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں ان ابا ایوب طلق امرأته فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال
فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ایوب ان طلاق ام ایوب کان حوبا. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اے ابو ایوب ام ایوب کو طلاق دینا بڑا گناہ تھا. تو یہاں پر لکھا ہے حوبن کا لفظ استعمال کیا ہے. ابن سیرین فرماتے ہیں الحوب الاسم، یعنی کئی محدثین کئی مفسرین اور لوگوں سے ثابت ہوا کہ حوب کے معنی اسم کی ہے، یہی عام طور سے اس معنی کیا جاتا ہے. حضرت انس کی روایت میں ہے ان ابا ایوب اراد طلاق ام ایوب فاستاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان طلاق ام ایوب لحوب فامسکها. ایک روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ابو ایوب نے اپنی بیوی ام ایوب کو طلاق دینا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام ایوب کو طلاق دینا خوب ہے، یعنی گناہ کا کام ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا تو ابو ایوب نے اس کو طلاق نہیں دیا. تو خوب کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا. اس کے علاوہ ابو طلحہ نے ام سلیم کو طلاق دینا چاہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ام سلیم کو طلاق دینا خوب ہے، وہاں بھی گناہ کا معنی کہا گیا. ابن کثیر اب معنی بتاتے ہیں. معنی یہ ہے ان اکلکم اموالہم مع اموالکم اسم عظیم و خطأ کبیر فاجتنبوہ، کہ تمہارا مال ان کے مال کے ساتھ یا ان کا مال تمہارے مال کے ساتھ کھا لینا بڑا اور عظیم اسم اور گناہ ہے اور خطأ کبیر ہے، لہذا اس سے بچو. یہاں تک یہ بات ختم ہوئی. اب اس بحث میں چلتے ہیں جس میں جو تیسری آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں. تیسری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ قول ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہتے ہیں ابن کثیر اس کے بعد کہتے ہیں ای اذا کان تحت حجر احدکم یتیمہ وخاف ان لا یعطیها مہر مثلها فلیعدل الى ما سواها من النساء فانہن کثیر ولم یضیق اللہ علیہ. تشریح کرتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کے گود میں کسی کے قبضے میں کسی کے تحت کفالت میں اگر کوئی یتیم ہو یتیم لڑکی ہو اور اس کو یہ خوف ہو کہ وہ اس کا مہر مثل نہیں دے گا تو اس کے علاوہ یتیم کے علاوہ کسی اور عورتوں سے کی طرف جو ہے عدل کرے. اس لیے کہ سارے کی عورتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ نے اس کے اوپر تنگی نہیں کی ہے، لہذا یتیم ہی سے کیوں شادی کرے گا تاکہ اس کے مال ہڑپ لے، ان کے ساتھ ناانصافی کرے. امام بخاری کی روایت نقل کی ہے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ان عائشہ ان رجلا كانت له یتیمہ فنکحها وكان لها رزق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص
کہ ایک یتیم لڑکی ان کے پاس تھی، تو اس نے اس سے نکاح کر لیا، اور اس یتیم کے پاس ایک باغ تھا۔ اور وہ مرد اس باغ کو لے لیا تھا، جس میں اس لڑکی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسی کے بارے میں یہ نازل ہوا کہ اگر تم خوف کرو کہ عدل انصاف کام نہیں رہ سکتے ہو تم اپنے خیال میں، تو آزاد عورتوں سے شادی کر لو۔ حقیقتیں احسبہ قال، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ فرمایا، کانت شریکتہ فی ذالک العذق وفی مالہ، یہ یتیم لڑکی جس سے اس نے شادی کی تھی یہ اس باغیچہ کے شریک تھی اور اس کے مال میں بھی شریک تھی۔ پھر امام بخاری کی دوسری روایت نقل کرتے ہیں دوسری راوی کے ذریعے سے، اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں کہتے ہیں عروہ بن زبیر نے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کی قول ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دی، کیا جواب دی؟ قالت یا ابن اختی هذه الیتیمہ تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويوجبه ما لها وجمالها ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن۔ فرماتی ہیں اے میرے بھانجا، یہ یتیم لڑکی کی بات ہے جو اپنے ولی کے تربیت اور کفالت کے اندر میں ہو، اور وہ یتیم لڑکی یعنی اپنے ولی کے مال میں شریک بھی ہو، اور یہ اس کا ولی اس کے مال اور اس کے جمال کو پسند کرتا ہو، اس کو بھاتا ہو، پھر وہ ولی اس سے شادی کر لے اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر، پھر اس کو جو دے اسی طرح سے جس طرح سے مہر وہ دوسروں کو دیتا ہے، فیوتیہا مثل ما یوتیہا، یعنی دوسری بیویوں کو جو مہر ہے اسی مہر کو دے۔ فَنَهُوا أَن يَنكِحُوهُنَّ إِلَّا أَن يَقْسِطُوا إِلَيْهِنَّ، تو اس طرح کے نکاح کرنے سے منع فرمایا جب تک کہ ان کے ساتھ مکمل عدل و انصاف نہ کرے۔
آج جب انصاف نہیں کر سکے تو کہا، حکم دیا کہ ان یتیموں کے علاوہ جو عورتیں تم کو پسند ہو ان سے شادی کر لو۔ عروہ کہتے ہیں، قال عروہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان الناس، قالت عائشہ، ان الناس استفتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآية فأنزل ويستفتونك في النساء۔ قالت عائشة قول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوهن من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلة المال والجمال۔ عروہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیات کے نازل ہونے کے بعد استفتاء کیا، یعنی سوالات کیے، کچھ پوچھا، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ تم لوگ، وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول دوسری آیت میں جس میں لکھا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان عورتوں سے شادی کرنے کی رغبت رکھتے ہو، یعنی تشریح کرتے ہیں رغبت احدکم عن یتیمتہ، کہ تم میں سے کسی کی رغبت، خواہش ہو کہ اپنے ہی یتیم بچی سے شادی کر لیں، تو یہ رغبت جب یہ یتیم بچی مال میں قلیل ہوں یا جمال میں کم ہوں تو یہ رغبت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو جب حسن و جمال میں اور مال میں اگر کمزور یتیم بچی ہے تو اس سے شادی نہیں کرتے ہو، اور جب حسن و جمال اگر اس میں ہے اور مال بھی ہے تو تم اس کے شادی کرنے میں رغبت کرتے ہو، تو لہذا وہ مال والی لڑکیوں سے کیوں شادی کرتے ہو جب تم بغیر مال والی لڑکی سے شادی نہیں کرتے؟ تو منع کر دیا کہ شادی کرے ان لوگوں سے جو اس کے مال اور جمال میں رغبت رکھتے ہیں، یتیموں میں سے، یتیم لڑکیوں میں سے، الا یہ کہ یہ عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے کہ جب وہ مال کے لحاظ سے قلیل اور جمال کے لحاظ سے کم خوبصورت ہوں تو تم ان سے بے رغبتی مت کرو، اگر اس چیز پر قائم ہو تو شادی کر سکتے ہو، اگر اس شرط پر قائم نہیں ہو تو شادی نہیں کر سکتے ہو۔ خلاصہ یہی ہوا کہ عموماً مالدار اور ذات حسن و جمال ہو، دونوں چیز اس میں پائی جائے تو اس کو بڑھ چڑھ کے اس سے شادی کرتے ہو، دوسری بیویوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہو، اور اگر ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، حسن و جمال میں کمی ہے، تو اس سے شادی کرنے سے رغبت نہیں رکھتے، تو اس کو ختم کرو۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو شادی کرنا جائز ہے، اگر نہیں تو حرام ہے۔ اب آگے مسئلہ ہے 4 بیویوں سے شادی کرنے کے جواز کے بارے میں۔ اس کے بارے میں اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دونوں کو وضاحت کرنا ہے، تو لہذا بہتر ہے کہ اس کے لیے کہ ایک نئی مجلس میں فریش موڈ کے ساتھ کیا جائے۔ لہذا آج اسی مقام پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو قرآن شریف سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب لا الہ الا
يا رب صل وسلم.